بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کھڑیاں خاص میں بطور ایس ایس سائیکالوجی کام کر رہا ہوں، اور قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، تو آج ہم حرکت اور قرآن پاک کے اندر حرکت اور اعراب کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں ہم پڑھیں گے۔ حرکت اور اعراب، اردو اور عربی میں یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ اردو کے اندر اعراب جو ہوتے ہیں وہ پورے لفظ کو لگائے جاتے ہیں، لیکن عربی کے اندر اعراب جو ہوتا ہے وہ آخری حرف کے اوپر جو کوئی آواز دیتا ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایک اردو کا لفظ ہے ظالم، تو اس کے اوپر اگر ہم اعراب لگاتے ہیں تو یہ اس طرح سے بن جائے گا۔ یہ زبر بھی اعراب میں شامل ہے، زیر بھی اور جزم بھی، لیکن عربی میں اس طرح سے نہیں ہے۔ عربی میں جیسے میں کوئی نام لکھ دیتا ہوں، ارشد لکھ دیتا ہوں، تو یہ جو آخر میں لگا رہا ہوں یہ اعراب ہوں گے، باقی اس میں اعراب نہیں ہوں گے۔ صرف جو آخر کے اندر حرف کی آواز ہے اس کو عربی کے اندر ہم اعراب کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر عام زندگی کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر یا تو ہم فاعل ہوتے ہیں یا ہم مفعول ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ملکیت ظاہر کرتے ہیں جس کو اضافی حالت کہتے ہیں۔ فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا، یہ ہے جس پر کام ہو رہا ہے، اور یہ ملکیت کے معنوں میں ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اعراب دیکھتے ہیں کہ ہوتے کون کون سے ہیں۔ اعراب ہوتے ہیں دو زبر یا ایک زبر، اور دو پیش یا دو زیر، اس کے علاوہ بھی شاد جزم اور دوسرے اعراب بھی ہیں۔ اب اس کے اندر اب جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر ہم دو پیش یا ایک پیش اگر کسی لفظ کے اوپر لگائیں تو وہ فاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دو زبر یا ایک زبر آئے تو یہ مفعول کے لیے ہوتا ہے، اور دو زیر یا ایک زیر جو ہوتا ہے یہ اضافی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی بھی لفظ کے اوپر جب وہ لفظ زبر سے ظاہر کیا جائے تو وہ مفعول بن جاتا ہے، پیش سے ظاہر کیا جائے تو وہ فاعل بن جاتا ہے، اور اگر دو زیر یا ایک زیر لگائیں تو وہ پھر اضافی اپنی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ دو زبر کے ساتھ ہم نے یاد رکھنا ہے جب دو زبر آئے گا تو اس کے ساتھ ایک الف بھی آئے گا۔ اب ہم کوئی فقرہ لکھ لیتے ہیں۔ اکرم نے جاوید کو مارا۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے۔ تو اکرم جو ہے یہ فاعل ہے، جاوید جو ہے اس کو مار پڑی ہے یہ مفعول ہے، اور مارا جو ہے یہ فعل ہے۔ اب ہم اس کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو مارا کو کہتے ہیں ضربہ، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے اوپر کیا لگائیں گے، اکرمن، یہ بن جائے گا فاعل، اور مفعول کو جاوید کو مار پڑی ہے تو یہ مفعول ہے، یہ بن جائے گا جاویدن، اور اس کے ساتھ یہ جب بھی دو زبر لگائیں گے ایک الف کا بھی اضافہ کریں گے۔ اب اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ضربہ اکرم جاویدن، اس کا مطلب ہوگا اکرم نے جاوید کو مارا۔ اکرم اس میں سے فاعل ہے، اس کے اوپر ہم نے دو پیش لگائی ہیں، اس کے بعد مفعول جاوید ہے، اس کے اوپر دو زبر لگائی ہیں، اور مارا چونکہ فعل تھا اس کو اب اس میں سے یہ فعل ہے، کیسے ظاہر کریں گے، قاتل، یہ ہے فاعل، اس کو کریں گے داؤد، پیش ہے، اور تالوت تن، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ قاتل داؤد جالوتا، قاتل فعل ہے، داؤد فاعل ہے، اور جالوت جو ہیں یہ قتل ہوئے ہیں تو یہ مفعول ہے۔ تو اس کا اردو میں بنے گا داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اپنی سمجھ کے مطابق دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس رستے پر قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔